اور جو رونا شروع کیا اس نے کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں، اتنا مجھے غصہ ہے اس بات پہ، عورتوں کی باتیں، سیکس کی باتیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو فلاں۔ کمشنر صاحب کے ساتھ 3-4 بدماش اور وہ اندر تشریف لا رہے ہیں اور بچیاں ناچ رہی ہیں، وہ گانے لگے، جسٹس جناب جسٹس جج صاحب، ان کو سلام ہے، چاہے ہندو جو بھی جج صاحب کو، اور گندا منہ اس کا، منہ چوم رہا، میں نے اللہ کو لو بچا لا ہے، میں نے اللہ کو لو، میں ایسے کہو روٹی 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 روٹی، میں کہا تم 12,000 دفعہ کہتے ہو، 12 لاکھ دفعہ بھی کہو، تیرا مسئلہ نہیں آنا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا راستہ متعین کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی، اس میں کوئی پتہ نہیں جی کیا کرنا تھا کیا نہیں، سب چیزیں کلیئر کر کر کے بتا دی۔ اس لیے قرآن کریم کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں، کھلی ہوئی کتاب، ہر بات کھول کے بیان کرتی ہے، کوئی ایسی رکھی نہیں بات کہ جو ہم کہہ سکیں کہ جی اس کا تو پتہ نہیں تھا ہمیں کیا کرنا تھا، سارا کھول کے بیان کر دیا۔ اور ایک آسان زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آسان، بالکل آسان رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں، جس کا نام دین ہے۔ دین دیکھو نا، جس کا بھی جو کاروبار ہوتا ہے، جس کا جو محکمہ ہوتا ہے، جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے اس محکمے کے بارے میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بناتا ہے کہ جی یہاں جو آ کے رہنا چاہتا ہے اس کو ان رولز کو فالو کرنا ہوگا، اور پھر ساتھ ان رولز پہ ان کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ جی جو یہ کرے گا، یہ کام کرے گا، اس پہ انسینٹیو دیے جائیں گے۔ اسلام بھی ایک طریقہ کار کا نام ہے، جو اس طریقے کو اڈاپٹ کرے گا، جو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ وعدہ کیے ہیں، اور وعدے اتنے بڑے کیے ہیں کہ دوسرا کوئی اتنے بڑے وعدے کر نہیں سکتا، یعنی اتنے انسینٹیو کوئی اور شخصیت دے نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن میں کہا ہے نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ انسینٹیوز کا جنت ہے، اب جنت سے بڑی کوئی قیمت لگا کے اس کو خرید لے، یہ دنیا کا دستور ہے نا، ایک مال بک رہا ہو تو جی قیمت لگتی ہے، تو ایک اس سے بڑی قیمت لگاتا ہے، پھر اس سے بڑی، جو سب سے بڑی لگاتا ہے اس کے ہاتھ پہ سودا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے، اب اس سے بڑی کوئی بولی لگائے تو اس کو لے لے۔ اب جنت سب سے جو آخری جنتی ہوگا نا، سب سے آخری جنتی، جس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اس سے نیچے اور کسی کے اعمال نہیں، یہ آخری ڈیزرونگ کیس ہے جنت کا، اس کی جو جنت ہوگی اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو پہلے کی کیا ہوگی، بڑے کی کیا ہوگی؟ ایک روایت میں نے پڑھا یا سنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یہ اللہ آپ نے جنت بنائی ہے تو میں آپ کی جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت تو میں تھوڑا سیر کر لوں، تو اللہ پاک نے اس کو اجازت دی کہ چلو جاؤ سیر کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں دنیا میں تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے تحت السرائے وہاں لگتے ہیں، اور سر ان کا آسمان پہ لگتا ہے، اور 600 ان کے پر ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں۔ اب پہلے اس
حیت کو ذہن میں لاؤ کہ زمین سے لے کے آسمان تک لمبا قد ہوگا، پھر پر کتنے بڑے ہوں گے، پھر اڑنے کی سپیڈ کیا ہوگی. تو وہ اس سپیڈ سے جنت میں اڑے اور جنت کو دیکھا، اور اس سپیڈ سے اڑ کے جنت کو دیکھ کے تھک گئے. اب کیا ان کی سپیڈ ہوگی اور کیا کس طرح ہوئے ہوں گے، تو تھک گئے. تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ میں تھک گیا ہوں، ابھی اور کتنی جنت باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ جو تو نے جنت دیکھی ہے نا، یہ تو ابھی میرے ابو بکر کی جنت ختم نہیں ہوئی. یہ جنت تو میرا ابو بکر ایک میرا انسان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو تم نے اس کی جنت بھی نہیں دیکھی، یہ پوری نہیں ہوئی ابھی. یہ ایک روایت ہے. مطلب اللہ نے کیا بنایا ہوگا جنت میں، کیا چیز ہوگی، وہ سب سے اوپر والے کیا ہے، کیا ہوگا. وہ تو لوگ، یہ تو جو لبرل طبقہ ہے نا، لبرل طبقہ، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ مولوی حوروں کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں حوریں ہیں. ایک عورت کا میں نے کلپ سا دیکھا، وہ مولوی طارق جمیل پہ، کہیں طارق جمیل صاحب جنت کی حوریں بیان کر رہے تھے، تو نے کہا دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے، یہ وہاں بھی جنت میں بھی یہ عورتوں کی باتیں، سیکس کی باتیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو فلان، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے، جنت میں کیا چیز ہوگی، کیا اللہ نے سامان تیار کیا ہے. وہ تو 1 2 10 70 حوروں کی بات کر رہے ہیں، ان کو 70 حوروں کا پتہ ہے. یہ لبرل بھائی جو ہے نا، ان کو 70 حوروں کا پتہ ہے. حالانکہ ایسے ایسے ایمان والے بھی ہیں جن کی جنت 25 لاکھ حوروں والی بھی ہے. 25 لاکھ حوریں اس کی بیویاں ہیں. ابھی ان کو مولوی کر لو، وہی گلنا کر دیں مولوی، کیونکہ اصل میں ہم جانتے نہیں اللہ کون ہے، یا کیا سسٹم ہے، یا کیا نظام، ہمیں یقین ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے جنت میں وہ سامان تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان ہی گزرا. ہم نے ایسا سامان تیار کیا ہے. یہ یقین کا معاملہ ہے میری جان، یہ عقل سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ یقین والی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو بس پھر کہہ رہے ہیں، بس تینوں کی نہیں یقین کرنا تو مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا ساری بات. انہوں نے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا ساری بات. کیا اللہ کے خزانے ہیں، کیا ذات ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا طاقت ہے. ایک جنتی کا قد 100 فٹ لمبا قد ہوگا، جنتی کا 100 فٹ لمبا قد ہوگا. اب ان کو سمجھاؤ تو وہی گلنا مولوی، بھئی اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اللہ نے سامان تیار کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی زندگی گزاریں گے. ان کو اس کی ہلکی سی جھلک اللہ یہاں بھی دکھاتے ہیں، ہلکی سی جھلک یہاں بھی آتی ہے. جیسے مری میں برف باری ہوتی ہے نا، تو ہلکی سی ٹھنڈ یہاں بھی آ جاتی ہے کہ ایتھے بھی سویٹر نکل جائیں گے، برف باری مری میں ہوئی ہے، اس کے اثرات یہاں بھی آتے ہیں نا. تو جس کی جنت بن رہی ہوگی نا، جس کی جنت بنتی ہے، تو اس جنت کی ٹھنڈی ہوائیں یہاں بھی آتی ہیں. جنت کا سکون اس کو یہاں بھی محسوس ہوتا ہے. اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے. پریشانی آتی ہے، مصیبت، اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کا دل اس سے بری ہو جاتا ہے. کسی چیز کا اس کو بھار ہی نہیں رہتا، اس کو مزے ہی ہوتے ہیں ہر حال میں. مسلمان کے تو ہر حال میں مزے ہیں، خوشی ہو تب بھی مزے، کوئی غم ہو تب بھی مزے، کیونکہ خوشی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم آئے تو اللہ کا صبر، اللہ بھی ذات پہ صبر کرتا ہے. دونوں میں ہی مزے، صبر کے بھی مزے، شکر کے بھی مزے. اس لیے اسلام میں یاد رکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں تو لوگ مجھ سے لڑ پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بر صغیر میں تو نبی والا دین آیا ہی نہیں. نبی والے دین میں کوئی تہوار، اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے. تہوار اسلام میں کوئی نہیں. تہوار تو غیر مسلموں میں ہوتے ہیں جن کو آگے کا کوئی سسٹم. ہمارے تہوار آگے ہیں، یہاں کوئی تہوار نہیں. یہاں جو 2 عیدیں آتی ہیں ہماری، جو عید آتی ہے 40 60
30 دن روزے رکھنے کے بعد جو عید آتی ہے تو عید میں بھی نماز ہے، اگلی ایک اور نماز پڑھو، اس میں 12 تکبیریں زیادہ پڑھو، اللہ کی اور عظمت بیان کرو۔ ہمارا تو تہوار بھی عبادت ہے، ہمارے ہاں وہ کوئی نہیں ہے کہ جی آج چل ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن ایک بتا دو۔ اس لیے اب یہ شب برات، آج شب برات ہے، ہر بندہ مجھ سے جاننے والے فون، حضرت یہ شب برات آج کا عمل بتا دیں، آج کا عمل کیا ہے، آج رات کو کیا کرنا ہے۔ ایک عورت کا مجھے فون آ رہا ہے، امریکہ سے فون آ رہا ہے کہ حضرت وہ میں آپ کو کال کر لوں، میں بات کر لوں۔ جی فرمائیے۔ جی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مغرب کے بعد 6 نفل پڑھنے ہیں، تو 6 ہی پڑھنے ہیں یا 8 پڑھ لیں یا 12 ہو سکتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے ذرا بتا دیں، کلیئر کر دیں ذرا پلیز، گیو می آنسر۔ رات کو کیا پڑھنا ہے اس کا جواب دے دیں، صبح کو کیا۔ ہم چاہتے ہیں ایونٹ، کوئی رات بتا دو ایک، کوئی دن بتا دو ایک، بس ایک۔ یہ تو تم روز کہتے ہو نا کہ روز ایک روز والا نہیں، اوکیجنلی دین بتاؤ، کوئی ایسا پروگرام بتاؤ جو کبھی کبھی کر لیں، بس کر کے پھر ویلے ہو جائیے، ایک رات عبادت کر کے فارغ ہو جائیں، باقی سارا سال ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دو، جو دل کردہ کریے، ایک دن کر لیں فارغ ہو جائیے۔ ایسا اسلام میں کچھ نہیں میرے دوست، یہ اسلام کے فنکشن نہیں ہے۔ شب برات پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آدھے علماء کہتے ہیں، آدھے علماء کہتے ہیں کوئی نہیں۔ بھئی یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، کر لو، عبادت کرنی ہے تو کرو، روز ہی کر لو، نہیں کرنی تو نہ کرو، کیونکہ یہ کوئی فرض، اس کے اگر عبادت کر لی تو کچھ نہ کچھ اجر مل جائے گا، نہ کی تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس پہ اس قدر بحث ہو رہی ہے کہ سارا وہ کہتے ہیں یوٹیوب اس سے بڑا پڑا، شب برات، شب برات، شب برات، شب برات۔ کیا شب برات؟ شعبان، یہ جو مہینہ شعبان گزر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی سنت بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہے، وہ سن لو۔ وہ کرنے کو کوئی تیار ہے، زیادہ تو تیاری نہیں اس کے لیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے، اتنے نفلی روزے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امی جان کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ گئے ہوتے تھے نا، جو حیض کے دنوں سے روزے میرے چھوٹ جاتے تھے، تو وہ بھی میں پھر شعبان میں حضور کے ساتھ رکھا کرتی تھی، کہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں۔ ابھی کسی کو جو روزے رکھتے تھے، یار رات کی گل کرو، کوئی رات میں تسبیح پڑھ لئی، ایسی کوئی چھو منتر ہو جائے کہ بس کام ہو جائے۔ اس پہ بحث ہو رہی ہے، آدھے مولوی کہہ رہے ہیں کہ جناب آج کی رات ہی ہو، آدھے مولوی کہہ رہے ہیں نہیں۔ کیا ہے یہ بھائی؟ ہمارا سلسلہ تو جس دن انسان دنیا میں آتا ہے اس دن شروع ہو جاتا ہے اور موت تک چلنا ہے، موت تک۔ جس دن وہ آ رہا ہے اس دن کے اعمال ماں کو بتائے ہیں، اس کے عمل باپ کو بتائے ہیں، آج تو نے اپنے بچے کو لیے یہ عمل کرنا ہے۔ جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے اعمال علیحدہ بتائے کہ آج تم نے، اس بچے نے یہ کرنا ہے، 7 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، 15 سال کا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، سب بتایا ہے۔ اور کرنا موت تک ہے، ایک لمحہ بھی چھوڑا نہیں اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایونٹ میں یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھے بھول جائے، مجھے نہیں بھول سکتے۔ عید آئی، تہوار آیا، عید آئی ہے تو عید کیا آئی؟ آج بھول جاؤ؟ نہیں، آج اور آ جاؤ مسجد میں، آج ایک نماز زیادہ پڑھنی ہے، میرے سامنے اور کھڑے ہو جاؤ، مجھے نہیں بھول سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایک دن بتا کے پھر بھول جائیں اللہ کو، بس یہ نہیں ہے، یہ اسلام، ایسے ایونٹ اسلام میں کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایسا ڈھونڈیں تو کوئی اور، کسی اور رب دیکھ لو، میں نہیں، ایسا میں نہیں۔ میں تو تمہیں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی تمہارا تعلق رہے، ہر وقت میں تیرے ساتھ رہوں۔ جب تم انتہائی اکیلے میں ہو جاؤ، اس وقت مجھے نہ بھولنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایسا اللہ ہے ہمارا۔ تو میرے دوستو، اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ مجھے راضی کرنا سیکھ لو، مجھے راضی کرو، یہ تمہارا کام ہے، دنیا میں مجھے راضی کر کے آنا بس۔
اور وہ چیزیں ڈھونڈو جس سے میں راضی ہوتا ہوں. وہ اعمال میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی کو میں نے بتائے ہیں، میرے نبی کے کان میں بتایا ہے کہ یہ کریں گے تو راضی ہو جاؤں گا، یہ کریں گے تو راضی ہو. اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، یہ میرے حبیب تمہیں بتائیں گے کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ بتایا. کیا فارمولہ بتایا؟ فرمایا دو مسلمان آپس میں جو محبت کرتے ہیں، دو مسلمان محبت کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ اس سے اظہار محبت کرے اور اس کو کہے کہ میں بھائی جان آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کو بتائے. اور یہ جس کو وہ کہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کے ذمے یہ ہے کہ آگے سے یہ جواب دے جس کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے، یعنی اللہ تم سے بھی محبت کرے. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ دونوں اس محبت کرنے پر جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. لیکن جو بات سمجھائی وہ کیا؟ جنت میں تو جائیں گے لیکن جس نے پہلے اظہار محبت کیا ہے، جس نے اظہار محبت پہلے کیا ہے، اس کا درجہ جنت میں اس دوسرے بھائی سے بہت اونچا ہوگا، اس کا سٹیپ اور ہوگا. یہ سمجھ لو کہ جس سے محبت کی گئی وہ جنت میں ہے، یہ اکانومی کلاس میں ہے. یہ جس نے اظہار محبت کیا پہلے، یہ بزنس کلاس میں ہوگا، اس کا پروٹوکول اور ہی ہوگا. یہ سوچے گا وہ کاش میں نے پہلے اظہار محبت کیا ہوتا. اب اس فارمولہ یہ نبی نے بتایا، یہ فارمولہ ہے. اب اس فارمولے میں بتاؤ، میں اگر گولڈی بھائی سے کہوں گولڈی بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ بتاؤ؟ یہ مجھے آگے کہیں کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت، جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے. اب اس کا اللہ تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی عمل بھی کچھ نہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ آپس میں محبت کرنا سیکھ لو، اس سے میں راضی ہو جاؤں. اپنے دل سے اپنے بھائیوں کی نفرتیں نکال لو، اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا سیکھ لو. لوگوں کو تانے نہ مارو، لوگوں پہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ، لوگوں کو ایسی فراڈ نہ کرو، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایسا نہ کرو. لوگوں کے ساتھ رحمت والا رویہ کرو، محبت والا رویہ کرو. محبت کرو کب کرو گے؟ جب تمہیں یہ یقین ہوگا کہ میں نے اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کرنے کا یہ، جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا میرے دوستو یاد رکھو، وہ اپنی زبان کو لگام دے گا، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ دھیان کرے گا پھر اللہ کو راضی کرنا. وہ ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اس کو شک ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے. پرسوں میں نے ایک تو جب سے یہ میڈیا آیا نا، اس نے ساری بات کھول دی ہے. 3-4 دن سے میرے دل پہ اتنا بوجھ ہے، خدا کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا بوجھ ہے میرے دل پہ کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں. اتنا مجھے غصہ ہے اس بات پہ. کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہے، کسی سکول میں کوئی کمشنر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس سکول کے پتہ نہیں کیا کرنے آ رہا ہے وہ وہاں کمشنر صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں. جوان بچیاں 16 15 سال کی بچیاں، وہ کوئی انڈین گانا انہوں نے لگایا ہے، اس پہ وہ ویلکم ڈانس کر رہی ہیں. بچیاں ساری بچیاں ڈانس کر رہی ہیں اور وہ کمشنر صاحب کے ساتھ 3-4 بدماش اور وہ اندر تشریف لا رہے ہیں اور بچیاں ناچ رہی ہیں وہ گانے لگے. اوئے میرے اللہ، اس بات نے میرا سینہ چھلنی کر کے رکھ دیا. میں بتا دوں کاش میرا بس چلے، میں اس کمشنر کو ملنا چاہتا ہوں. شکر گڑھ کا کمشنر ہے، جس دن میرا بس چلا میں اس کو بتاؤں گا کمشنر کو کہ تو کس بنیاد پہ زندگی گزار رہا ہے اس میں. اور ان ٹیچر جو وہاں سکول کے ٹیچر ہیں، جو ٹیچریں ہیں، ان کو بھی بتاؤں اگر میرا بس چلے کہ تم لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بے شرمو. ان قریب اللہ کے سامنے تم پیش ہوگے، کمشنر صاحب بھی اور وہ
جو جن دنوں بچیوں کو نچا رہے ہیں ہم اپنے بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ یہ انسان بن کے آئیں گے، ان کو انڈین گانے لگا کے نچوا رہے ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ حکومت کیا پوچھے؟ حکومت کو مسئلہ پڑا کہ ہم تو جانے والے ہیں، دوسرے ہیں کہ آنے والے ہیں، ایک حملہ کر رہے ہیں، کیا اس حکومت نے کیا کام کرنا ہے جس کو یہ فکر ہر وقت یہ فکر ہے کہ میں جانے والا ہوں کہ آنے والا ہوں؟ ایک اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جب بھی حکومت ہوتی ہے ایک اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ایک گرا رہا ہوتا ہے، ایک پجا رہا ہوتا ہے، بس اس بیچارے نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ تو صبح اٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حکومت بچنی کیسے ہے، ساری پلاننگ اس کی اس پہ لگ رہی ہے بچنی کیسے۔ اس نے پروڈکٹیو کام کیا کرنے ہیں اس حکومت نے؟ بتاؤ کیا سوچنا ہے اسے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں اس بات کی کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا، ہماری نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ ہی اور ہے، ہمارے مسئلے ہی اور ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہارے ذمے ہے، لگائی اللہ نے بات۔ جس حکمران نے دنیا میں بے حیائی عام کی، جس مسلمان حکمران نے بے حیائی عام کی، ان قریب پوچھا جائے گا اس سے کہ کیا کر کے آئے؟ کوئی فکر نہ کرے، تھوڑے دن کی بات ہے، لگ جائے گا پتہ۔ ہم مسلمان ہیں میرے دوستو، ہمارے ذمے کوئی بات ہے، ہمارے ذمے کوئی کام ہے، ہم کچھ کرنے آئے ہیں یہاں۔ میں ہی اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ میرے اندر نہیں ہے تو کسی غیر مسلم میں کیا ہوگا بتاؤ؟ وہ جو ابھی وہ کیا ہوا، وہ کرناٹک میں اس جج نے عدالت میں کیا کہ ہندو جج اس نے فیصلہ دیا کہ بھی جو حجاب کرنا ہے یہ مسلمانوں کا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ہندو جج صاحب، جناب جسٹس جج صاحب، ان کو سلام ہے، چاہے ہندو جو بھی جج صاحب کو، کہ جج صاحب آپ یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، آپ کسی مسلمانوں کے حوالے کرتے، مسلمانوں ٹھیک ہے وہاں پہ مینورٹی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسلمان علماء سے پوچھتے کہ جی یہ ضروری ہے، آپ ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ مینورٹی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہندو بھائی لیتے ہیں، ہم ان کو ہندو بھائی کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شخصی آزادی دی جائے، ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ ان کو ان کے مطابق جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ ہم میں سے کوئی باشعور انسان اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ جو کسی غیر مذہب کو اس کی مذہبی آزادی کو مسخ کیا جائے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا، ہم کبھی نہیں کریں گے کسی یہاں پہ مینورٹی میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ ہولی کا تہوار آ گیا تو ہم کہیں جی یہ ہولی ہندوؤں میں ہے ہی نہیں، ایم ہی کر رہے ہیں، ہم کون ہیں اس کہنے والے؟ یہ تو وہ بتائیں گے، ہندوؤں سے پوچھیں گے، ہندو ان کے پنڈتوں سے پوچھیں گے، وہ جج صاحب وہاں بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ تو مناسب بات نہیں بھائی، اس طرح نہ کرو۔ لیکن چونکہ ہم خود کمزور، ہمیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، میرے ذمے کیا بات تھی، میں کیا کرنے آیا تھا، مجھے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہارے ذمے ہے۔ جتنے سن رہے مسلمان میری بات سن رہے، یاد رکھو تم اس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو، اپنے خدا کا واسطہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ نہیں رہنی، ہم نے نہیں رہنا یہاں۔ جس نے اپنے گھر پہ یہ محنت نہ کی، او میرے بھائیو سن لو غور سے، جس نے اپنی فیملی کو جہنم سے بچانے کی محنت نہ کی، یہ جتنے مرضی پیسے کما کے اپنے بچوں کو دے دے، جس مرضی جگہ پڑھا لے، امریکہ میں پڑھا لے، آکسفورڈ میں پڑھا لے، جہاں مرضی پڑھائے، اگر اس کو جہنم سے بچانے کی محنت نہیں کی تو پکڑا جائے گا کہ تم سے تو ہم نے یہ کہا تھا۔ اور یہ محنت، میں کل کسی نوجوانوں سے کہہ رہا تھا جن کی شادیاں ہوئی، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 2-3 بچے تھے، بچے پیدا ہو گئے، 5-4 سال میں 2-3 بچے ہو گئے، میں ان کو کہہ رہا تھا، میں کہا میری بات بڑے غور سے سن لو اور سمجھ لو، یاد رکھنا،
جن لوگوں کے بچے ہیں چھوٹے پیدا ہو گئے ہیں، اب اگر انہوں نے گھر کے اندر فجر پہ اٹھ کے نماز کا ماحول نہ بنایا، ایک ہے کہ فجر پہ اٹھے چپ کر کے، ماں باپ اٹھے اور فٹافٹ اپنے باتھ روم میں گئے، وضو کر کے ادھر ہی 2 ٹکرے ماری اور لیٹ کے ختم، بچے اپنا سو رہے ہیں، یہ اپنا فٹافٹ سو۔ گھروں کے اندر نماز کی فضا بناؤ میرے بھائیوں، فضا بناؤ، کیا کہ اذان ہو تو اٹھ جاؤ، سارے بچوں کو اٹھا دو، اٹھ جاؤ بھائی اللہ نے بلا لیا ہے، اٹھو نماز کی تیاری کرو۔ گھر میں وضو ہو رہا ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں، بندے سنتیں گھر میں پڑھ کے مسجد جانے کی تیاری کر رہی ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، صبح ایک فضا بنی ہو، لگے کہ یہاں کہ بھی دن چڑھ گیا ہے، کچھ ہونے لگا، یہاں کوئی کام ہونے لگا ہے۔ ایک نماز کی ایسی پریپریشن ہو گھر میں۔ جس نے اپنے گھر میں یہ ماحول نہیں بنایا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بھول جائے کہ اس کے بچے دیندار بنیں گے، یہ نہیں ہوگا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی خواہش ہوگی، یہ جب بچے بڑے ہوں گے نا، جب بڑے بچے ہو کے جب اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جب اس کے ناک میں دم کریں گے، کو نشہ کر کے گھر آئیں گے نا، پھر یہ کہے گا کہ یار کوئی بچے نو ٹھیک کر دے، میرے بچوں کو ٹھیک کر دے۔ جس کے بچے نشے پہ لگ گئے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ بچے کے نشے پہ لگنے کے بعد کیا تاثرات ہوتے ہیں، بتاؤ بھلا۔ لیکن کوئی یہ جاننے کو تیار نہیں ہے نشے تک پہنچے کیسے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس نے تو اس آیت کو سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، یہ تو چل کر رہا تھا، خود بھی اولاد بھی چل کر رہی تھی، اس وقت تو پتہ نہیں چل رہا تھا، بچے کھیل رہا تھا، مذاق، رات کو مووی دیکھ رہے تھے بچے، کہ رات کو مووی، آپ رات صبح نماز پڑھ رہے تھے مووی دیکھ رہے تھے، اس وقت موویاں چل رہی تھیں، اس وقت نشے میں تھے، مزے کر رہے تھے۔ اب جو بچے بڑے ہوئے، اب جب وہ نشہ کر کے آنے لگے، اب جب ریہیبلیٹیشن میں داخل کرانے لگے، اب جن کے 21 سال کے بچے میری آنکھوں کے سامنے اوور ڈوز ہو کے مر گئے، 21 سال کا بچہ اوور ڈوز ہو کے مر گیا۔ ابھی کل میں ایک جنازہ پرسوں پڑھ کے آیا ہوں، 36 سال کا لڑکا، 36 سال کا مر گیا، کہ ادھر تکلیف ہوئی بس ختم۔ نشے 2 دفعہ، کیوں کہ وہ محنت نہیں کی تھی۔ یہ دنیا میں جو کرو گے اس کا ادھر بھی بھرنا پڑے گا، آگے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھ کے زندگی گزارو میرے دوست۔ ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ کھائیں پئیں اور مر جائیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ایک زندگی ہے، ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا، خدا پاک کی قسم یہ مزے کرے گا دنیا میں، اس کو نشے اس کو ہوں گے، اللہ اس کو ایسے نشے کرائیں گے کہ موت تک اس کا نشہ اترے گا ہی نہیں، یہ مزے میں رہے گا، یہ مزے میں رہے گا، اس کا مزہ اللہ ختم ہی نہیں کریں گے۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے کی محنت نہیں کرے گا وہ یہاں بھی تنگ ہوگا، قبر میں بھی تنگ ہوگا۔ میں نے دنیا میں بڑے شرابی دیکھے ہیں، بڑے نشئی دیکھے ہیں، بڑی نشیوں میں بدماشوں میں زندگی میں نے گزار کے دیکھی ہے، میں نے کسی کو پرسکون نہیں دیکھا، خدا پاک کی قسم۔ کوئی شرابی مجھے بتائے کہ میں بڑا شراب پی کے پرسکون ہوں، ہر شرابی کو شراب پی کے میں روتا دیکھا ہے، چیخیں مارتا دیکھا، اور بس۔ ایک دفعہ میں وہاں گیا امریکہ میں، تو کوئی ٹیم گئی تھی یہاں سے ڈرامہ کرنے، تو وہاں پہ وہ اندر مینہٹن ہوٹل میں نا وہ بیٹھے، رات کو ملنے کے لیے گیا تو اپنا بڑی بڑی بوتلیں رکھی تو نشے میں تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ ان کا پاجی آئے جائے، تو انہوں نے کہا کہڑے پاجی کون ہے؟ وہ نشے میں دودھ تھا، انہوں نے کہا بھٹ صاحب آئے۔ میں نے اپنے پکڑی، انہوں نے کہا آپ یقین کرو وہ بڑا اداکار تھا، مر گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، توبہ کر کے مرا الحمدللہ۔ تو وہ اٹھ کے ایک دم میرے گلے لگ گیا، جو رونا شروع کیا اس نے،
اور گندا منہ اس کا منہ چوم رہا ہو، میں نے اللہ کو بچا لا ہے، میں نے اللہ کو میں نہ کر تیری مہربانی، وہ چھوڑے ہی نہ مجھے، میں نے اللہ کو بچا لا، روئی جائے چیخیں مار مار کے، روئی جائے نشے، کوئی نشے والا میں نے پرسکون نہیں دیکھا میرے بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نافرمان دنیا میں پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن مرضی نافرمانی کر کے دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں موجے کرا دے۔ اب یہ رمضان جو آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اپنا ایمان سے بتاؤ، کیوں آ رہا ہے رمضان؟ کیا ہے؟ اللہ کو کیا لگے میرے بھوکے رہنے سے، یا میرے یہ کیا ہے پرابلم اللہ کا؟ یہ اس لیے بھیج رہے ہیں اللہ کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بیڑا پار ہو جائے ان کا، کسی طرح بخشے جاؤ بس۔ او کوئی ہے یہ چلو جاؤ، لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سیل لگا دی کہ جاؤ جی موجے کرو۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، یہ جو کرتے ہیں نا تسبیح کرتے ہیں، ایک مجھے مینچسٹر میں ایک آدمی مجھے کہا کہ جی تھوڑی میں کلپ سنیا سی کہ جی جڑا کثرت استغفار کردا ہے اس کو اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اس کو وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں گمان بھی جاتا۔ اس نے کثرت استغفار پہ یہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو روزانہ، مجھے کہنے لگا روزانہ میں 10-12 ہزار دفعہ استغفار کرنا ہوں، اور ایک 2 دن نہیں، انہوں نے کتنے 2-3 سال ہو گئے جو تھوڑی گل سنی میں استغفار کرتا ہوں، لیکن مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، نہ پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، نہ پیسے آ رہے ہیں، کہ ایک دوسری کی کر رہے۔ میں کہا تم 12,000 دفعہ کرتے ہو، 12 لاکھ دفعہ بھی کہو تیرا مسئلہ نہیں حل ہونا، کیا مطلب؟ میں کہ یہ کسی کو کہو گے ایسے کہو روٹی 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 روٹی، ٹھیک بھر جائے گا؟ نہیں اس طرح نہیں پڑے گا۔ میں کہ پھر کیسے بھرے گا؟ جب تک کھائیں گے نہیں بھرے گا کیسے؟ میں کہ یہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، تو جس بات کی معافی مانگو وہ چھٹ رہی نہیں۔ یعنی نافرمانی سے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو نافرمانی میں نے چھوڑنی بھی نہیں، نہ نیت ہے چھوڑنے کی، کیا خیال ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفار کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر اسی دن سے وہ نافرمانی کو چھوڑ دے، یہ ہے استغفار۔ یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو بلا، پھر یہ کر کے مجھے بتاؤ کہ میں نے استغفار کی تھی، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اگر نہ حل ہوگا مجھے گولی مارنا، یہاں سر میں میرے گولی مارنا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میرا خون معاف ہے تجھے۔ وہ چھوڑ کے چھوڑ، جس کام سے توبہ کہہ رہی ہے اللہ اسے معاف کر، اسے معاف کر دے، تو چھوڑ رہا نہیں۔ ایک کیوں چکر دے رہے ہیں؟ کس کو چکر دے رہے ہیں؟ اللہ کو، اپنے آپ کو چکر دے رہے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں جاتی بات کی کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ یہ میں نے نافرمانی کی، اسے مجھے معاف کر دے، میں کرنی پھر بھی ہوئی ہے، کوئی تک بنتا ہے؟ رمضان آ رہا ہے میرے دوستو، اس کی تیاری شروع کر دو ابھی سے، اللہ سے دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیوں نبی نے دعا مانگی ہے؟ یا اللہ رجب آ گیا، شعبان آ گیا، میں نے اتنے پہنچاتا ہی تھوڑا جہا رمضان رہ گیا، ہوں اس سے پہلے موت نہ دیں، اتنے پہنچا دیں، کیونکہ سیل لگنے والی ہے نا بابا، سیل لگنے والی ہے، اللہ وہاں تک پہنچا دیں۔ رجب میں حضور دعا شروع کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیں، یا اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ وہاں تک پہنچا دیں اب، اور جیسا تیرا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزہ رکھنے کی مجھے توفیق بھی دے دیں۔ روزہ کیسا رکھنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج اس بات کی نیت کرو، آج اس بات کی نیت کرو کہ ہم سب اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنائیں گے، بنا لو یار، کی جائے تو بنا لو۔ جو 2 سنتیں گھر میں فضا بنائے، جو گھر میں وضو کرے، اٹھ کے 2 سنتیں گھر میں پڑھے، اور پھر جا کے فرض مسجد میں پڑھے، اگر اس کی روزی کا مسئلہ حل نہ ہو تو مجھ سے آ کے بات کر لینا، میں ذمہ دار ہوں اس کا، اگر پھر بھی روزی کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اور گھروں میں دیکھنا بچوں میں کیسے دین آئے گا، بچوں کی زندگی کیسے بدلے گی، یہ دیکھنا، پھر بچے کیا بنیں گے دیکھنا، پھر کوئی شکایت نہیں کہے گا کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے، کوئی نہیں کہے گا، اب میرے بچوں کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ، کریں گے۔ وآخر دعوانا